السلام علیکم، میرا نام ہے حسمہ رمضان. آج ہو گیا ہے لاک ڈاؤن ڈے 36. آج ہم لوگ بات کریں گے امپورٹنس آف بریتھ کے اوپر. آپ کو جو میں ہر وقت کہہ رہی ہوں بریتھ ورک، تو سب کے دماغ میں خیال آتا ہوگا کہ بھائی پتہ ہے ہمیں سانس کی بڑی اہمیت ہے، سانس کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے نا. لیکن آج ہم لوگ جو بات کریں گے سانس پہ، وہ صرف زندہ رہنے والا سانس نہیں کہ جو ہم لیے جا رہے ہیں. ہاں، آج ہم لوگ اس کو دیکھیں گے کہ سانس کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ جنوں کو بنایا آگ سے، فرشتوں کو بنایا نور سے. ہم میں اتنی کیا بڑی بات تھی کہ ہمیں مٹی سے بنا کے اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا؟ کیونکہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تو ہمارے میں خدا نے اپنا سور پھونکا، ہمارے میں خدا کا سانس ہے، ہمارے میں خدا کی طاقت ہے. اسی لیے تو قرآن پاک میں ہے کہ وہ ہماری شارک سے بھی قریب ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں پہلی چیز کیا ہے؟ سانس. ہم جب اس دنیا سے جاتے ہیں آخری چیز سانس. فرام دس تھاٹ ٹو دیٹ تھاٹ، ان بٹوین ایوری تھنگ وی کال لائف، یعنی کہ اس سانس سے اس سانس کے جو درمیان کا سفر ہے وہ ہے زندگی. یہ تو ہو گئی ویسے اس کی بات کہ ہمارے مذہب کے حساب سے یا ویسے اوور آل اسپریچول اس کے اسپیکٹ سے. لیکن اس کا اب ہم لوگ سائنٹیفکلی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. دیکھیے، بہت سی اسٹڈیز نے شو کیا ہے کہ 70 to 80% آف یور ٹاکسس اینڈ امپیورٹیز جو آپ کی باڈی کی ہیں وہ آپ کے بریتھ کے ذریعے ریلیز ہوتی ہیں. اور ایک عام انسان اپنی زندگی اپنے لنگ کیپیسٹی کا صرف 30% یوز کرتا ہے. تو سوچیں، یعنی کہ صرف 30%، اس میں کتنی زیادہ کیپیسٹی ہے لیکن صرف 30% ہم یوز کرتے ہیں. اب دماغ میں خیال آ رہا ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے، پتہ ہے ہمیں سانس کی اہمیت، لیکن میرا تو اور مسئلہ ہے، میرا تو ریلیشن شپس کا مسئلہ ہے، میرا تو ہیلتھ کا ایشو ہے، میرا تو کام کا ایشو ہے، میرا تو پیسے کا ایشو ہے، میرا تو میرے تو یہ ایشو ہے وہ ایشو ہے. اب دماغ میں آ رہی ہوگی بات. دیکھیں، آل آر ایموشنس آر ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو آر بریتھ. وین یو آر اینگری یو بریتھ ڈفرینٹلی، آپ کا سانس تیز ہو جاتا ہے. وین یو آر ہیپی یو بریتھ ڈفرینٹلی، آپ کا سانس لمبا گہرا بڑا ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا اور ہم ایکسپلین کریں آسان اس کے اندر، تو وین یو آر ان لو، وین یو آر ہیپی، تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کیسے، کیونکہ آپ کے چہرے پہ چمک آ جاتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، رائٹ. ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بات ہے، خوش ہو. اور جب ہم سیڈ ہوتے ہیں، وین وی آر ڈپریس، تب بھی سب کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہلکے پڑ جاتے ہیں، چہرہ مرجھا جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ وین یو آر ہیپی، وین یو آر ان لو، جب آپ خوش ہوتے ہیں آپ کی باڈی آٹومیٹکلی لمبے گہرے بڑے سانس لیتی ہے. اور جب ہم سیڈ ہوتے ہیں، وین وی آر ڈپریس، وین وی آر اسٹریس، تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری باڈی آٹومیٹکلی چھوٹا سانس لیتی ہے. اس لیے سب سے پہلے شکل اچھی ہو جاتی ہے اور شکل خراب ہو جاتی ہے. all our emotions are directly linked to our breath. We all are breathing ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، بٹ وی آر ناٹ اویئر آف دیٹ. پورے دن میں کوئی ایک سانس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سکھ کا سانس ہوتا ہے نا، صرف اس کو اکنالج کرتے ہیں. ہر وقت سانس لیے جا رہے ہیں بٹ پتہ ہی نہیں ہے. اف یور مائنڈ از اے کائٹ، تو اس کائٹ کو جو اڑانے کی ڈور ہے وہ ہے آپ کا سانس. اگر آپ کا دماغ ایک پتنگ ہے تو اس پتنگ کو جو اڑانے کی ڈور ہے، سنبھالنے کی جو ڈور ہے، وہ ہے آپ کا سانس. وی آل آر سٹنگ آن اے اوشن آف انرجی بٹ پتہ ہی نہیں ہے. بائی لرننگ ٹو ورک ود یور بریتھ یو کین کنٹرول یور مائنڈ، you can control your feelings, you can control your thoughts, you can control your emotions, and by manipulating the breathing you can change your emotions, and if you can change your emotions you can change your inner world. تو جو وہ تھاٹ، وہ جو خیال ہے نا، تھاٹ ہے نا، اس کو پکڑنا اور اس کو سمجھنا اور اس پہ قابو پانا بہت ضروری ہے. all great invention in life starts from the thought. یعنی کہ زندگی میں جو دنیا کی ساری بڑی بڑی ایجادات چیزیں ہوئی ہیں وہ سب سے پہلے شروع ہوتی ہیں خیال سے. پہلے خیال آتا ہے، پھر اس پہ عمل کیا جاتا ہے، پھر وہ آپ کی عادت بنتا ہے، پھر وہ آپ کے کردار کا حصہ بنتا ہے، اور پھر آپ اپنی
قسمت کو بھی بدل سکتے ہیں. تھاٹ لیڈس ٹو ایکشن, ایکشن لیڈس ٹو habit, habit leads to character, and character leads to destiny. Of course destiny is there, قسمت تو ہے, but we all make choices every day. یعنی کہ ہمیں روز ایک موقع ملتا ہے چوائسیز میک کرنے کا. سو ان چوائسیز سے ہم اپنی قسمت کو بھی بدل سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ خدا نے تو ہمیں راستہ دکھا دیا, اب ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے وہ تو ہمارے ذمہ ہے نا. اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم نے صبح دوپہر کو 5 بجے تک سونا ہے, 12 بجے تک سونا ہے, یا صبح 9 بجے اٹھنا ہے یا 6 بجے اٹھنا ہے. اٹس آر چوائس, ٹھیک ہے نا. ہم نے ہیلدی رہنا ہے, اچھا کھانا ہے, اچھا سونا ہے, اٹس آر چوائس. یہ وی میک چوائسیز ایوری ڈے. آپ نے بالکل ایسے گرے رہنا ہے اس لاک ڈاؤن میں, یا آپ نے کوئی ایکشن کرنا ہے, کوئی چیزیں دیکھنی ہے, کوئی یوگا کرنا ہے, کوئی ایکسرسائز کرنی ہے نا, ایکٹیو رہنا ہے, اٹس یور چوائس. آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے, اٹس یور چوائس. تو وی آل میک چوائسیز ایوری ڈے. اگر اس کو تھوڑا سا اور آسان اس کے اندر دیکھا جائے تو دیکھیں, یور ہائٹ از یور ڈیسٹنی بٹ یور ویٹ از یور چوائس. سو یو سی واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ آپ کا قد ہے وہ آپ کی قسمت ہے, لیکن جو آپ کا ویٹ ہے, جو آپ کا وزن ہے, وہ آپ کی چوائس ہے. سو وی آل میک چوائسیز ایوری ڈے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ون چوائس کین چینج دا ریسٹ آف یور لائف. ایک چوائس ہوتی ہے. اور دیکھیں, ہم دنیا میں سب کچھ کر سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے. اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم خود اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں کہ یہ تو میں نہیں کر سکتی, یہ تو میں نہیں کر سکتا, یا یہ میری اس سے باہر ہے. اگر آپ اپنا مائنڈ بنا لیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے کبھی ایک سرکس میں ہاتھی کو دیکھا ہے؟ ایک 7-8 ٹن کا اتنا بڑا ہاتھی, لیکن وہ ایک چھوٹی سی چین کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, اس کا ایک پاؤں کتنا بڑا ہوتا ہے. تو بیسکلی وہ ہاتھی اس چین کے ساتھ نہیں, اس خیال کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے کہ میں اس چین کو نہیں نکل سکتا, نہیں توڑ سکتا. کیونکہ جب ہاتھی چھوٹا ہوتا ہے, جب وہ چھوٹا بیبی ہوتا ہے, تو اس کو وہ اس چین کے ساتھ باندھ دیتا ہے. وہ بڑی کوشش کر چکا ہوتا ہے کہ میں نکل جاؤں, بٹ پھر آخر وہ چھوڑ دیتا ہے, اور اس کو بس اسی خیال میں بندھ جاتا ہے کہ میں اس چین کو نہیں توڑ سکتا. تو اتنا بڑا ہاتھی اٹھا کے پھینکے چین کو باہر 1 سیکنڈ کے اندر, بٹ وہ اس خیال سے بندھا ہوا ہوتا ہے کہ میں اس چینز کو نہیں توڑ سکتا. یو سی کیسے مائنڈ جو ہے وہ میٹر کو رول کرتا ہے. تو اگر آپ نے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تو آپ کی باڈی, آپ کا میٹر, آپ کی جسم اس کے پیچھے چلتا آئے گا. تو مائنڈ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور مائنڈ کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ ود یور بریتھ, ٹھیک ہے. سو ابھی ہم لوگ کرتے ہیں کوئکلی پاور بریتھ کرتے ہیں, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بریتھ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جسٹ 5 بریتھ کرتے ہیں. ہم برید ان کریں گے ناک سے, اینڈ برید آؤٹ کریں گے فرام آر ماؤتھ, اور تھوڑا سا ہم پاز دیں گے درمیان میں. اور آپ نے فیل کرنا ہے کہ خدا کا نور آپ کے اندر گیا ہے, وہ آپ کے مائنڈ کو واش کر رہا ہے, اینڈ دین برید آؤٹ, ٹھیک ہے. سو ہینڈس palm facing upwards on your knees, back straight. Take a deep breath in from your nose. Hold the breath. Hold. And breathe out from your mouth. Breathe in peace. Hold the peace in your mind. Hold, and breathe out all the fears, all the doubts, all the anxiety. Breathe in peace. Hold the peace. Hold, and breathe out all the doubts, all the fears. Very slowly open your eyes. جی, سو ابھی ہم نے صرف 3 سانس کیے, ٹائم نہیں تھا اس وجہ سے. سو یہ اب آپ نے خود اپنے 10 سانس کرنے, اور آپ نے دیکھنا ہے, فیل اس طرح کرنا ہے کہ خدا کا نور اندر, اور پھر ساری چیز کو واش کر کے سب ڈاؤٹس, انگزائٹی کو باہر پھینک دیا. سو کیپ بریدنگ, کیپ اسمائلنگ, اینڈ اسٹے ان پیس.